نبی کی محفل کو سجانے والوں، آپ اس واقعے کو سنو اور اس بات کو سنو۔ وہ انسان کہتا ہے اے لوگوں سنو سنو، میں غریب تو ضرور ہوں، میرے پاس پیسے نہیں ہے، میرے پاس دولت نہیں ہے، لیکن میں نے آج نبی کی محفل کو سجایا ہے، علماء کو بلایا ہے، خطبہ کو بلایا ہے، اور دروازے پر بیٹھ کر ہر آنے جانے والے کے قدم کو اس لیے چوم رہا ہوں کہ میں نے سنا ہے جہاں نبی کی محفل سجتی ہے مصطفیٰ وہاں تشریف لاتے ہیں۔ ہو سکے میرا ہاتھ مصطفیٰ تک مصطفیٰ کے قدم تک پہنچ جائے، اگر میرا ہاتھ مصطفیٰ کے قدم تک پہنچ جائے گا میں دنیا میں بھی کامیاب رہوں گا، کل میدان محشر میں بھی کامیاب رہوں گا۔ ہر خطیب اور شاعر چاہتا ہے کہ میری تقریر اس وقت ہو جب لوگ صحیح سے سنیں اور لوگ مجمع کے اندر بھیڑ ہو، لیکن کوئی بات نہیں ہے، ایک لوگ بھی سن لیا، ایک انسان نے بھی سن لیا، اور اگر اس پہ وہ عمل کر لیا تو اس کی تقریر کامیاب ہے، اور اگر بھرے مجمع کے اندر آپ کی تقریر ہوئی اور لوگوں نے اس پر عمل نہیں کیا تو آپ کی تقریر باجا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے اسی تقریر کرنے کی۔ اس لیے میں جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں سب سے میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آپ خوش نصیب ہیں، اس لیے کہ آپ کسی اور کی محفل میں نہیں بلکہ رسول پاک کی محفل میں بیٹھے ہیں۔ بولے سبحان اللہ۔ اور میرا ایمان کہتا ہے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، کوئی سنے یا نہ سنے، مدینے والے مصطفیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمیں سن بھی رہے ہیں۔ اگر آپ کا ایمان تازہ ہے، آپ کو اگر سچی نبی سے محبت ہے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو نبی کے نام پر اٹھائیں اور بولیں یا رسول اللہ۔ حضرات شاعر کہتا ہے کہ زمین مہکنے لگی آسماں مہکنے لگا، زمین مہکنے لگی آسماں مہکنے لگا، آئے حضور تو سارا جہاں مہکنے لگا، زمین مہکنے لگی آسماں مہکنے لگا، آئے حضور تو سارا جہاں مہکنے لگا، میرے سلام کا آقا نے جب لیا ہے جواب، میرے سلام کا آقا نے جب لیا ہے جواب، ہوا وہاں سے چلی میں یہاں مہکنے لگا، اور پرندے پیار کے بولی میں مل کے نعت پڑھتے ہیں، مدینے کے میناروں میں کبوتر نعت پڑھتے ہیں، اور شب اسرا یہ عظمت دیکھ لے اے عقل کے اندھے، نبی کے کان میں سارے پیمبر نعت پڑھتے ہیں۔ اور جس مقصد سے یہ محفل سجی ہے، شاعر کہتا ہے کہ کھاتا ہوں میں ضرور کھلاتے ہیں مصطفیٰ، پیتا ہوں میں ضرور پلاتے ہیں مصطفیٰ، اور کتنے امیر ہو کے بھی طیبہ نہ جا سکے، جاتے وہی ہیں جن کو بلاتے ہیں مصطفیٰ، کتنے امیر ہو کے بھی طیبہ نہ جا سکے، جاتے وہی ہیں جن کو بلاتے ہیں مصطفیٰ۔ آمد مصطفیٰ کے حوالے سے ایک پنڈت نے اپنے قلم کو اٹھایا، لکھنا شروع کیا، اوم اوتار نیارت پرتھوی مدھیم گرو وکیارتم بلوم سوہانم نم نکیم تبسیتم ویر مہاویر اوم پرانم پرادیپم سومتی وشنو گرو پاما سواہا گنیشیم شیو شبنم پروتم شیو شبنم گنگا جل شیو شبنم پنڈتم گونانم سواہا یدا یدا ہی دھرمشگی اگلیانی نروبتی اورتا سمبلن سومتی وشنو گرو پاما سواہا گرو برہمنا گرو وشنو گرو دیوا مہیشورا گرو شاد پرنم شری گرو اوم نمہ شیوا، کسی اور کی محبت میں نہیں اپنے آقا کی محبت میں اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں اور بولے یا رسول اللہ۔ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سنیں گے آپ لوگ دو چار منٹ سنیں گے؟ سب سے پہلے میں آپ کو ایک پیغام دیتا ہوں، بہت اچھے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، اس لیے کہ بیٹھے کیوں نہ، یہ کسی اور کی محفل نہیں بلکہ مدینے والے مصطفیٰ کی محفل ہے۔ اور اے میرے مسلمانوں، جو میں پیغام آپ کو دینے جا رہا ہوں کل صبح جب ہوگی، یہ پیغام ان لوگوں کو سنا دیجئے گا جو تھوڑی دیر بیٹھ کر چلے گئے۔ حضرات یہ نبی کی محفل ہے، یہ رسول پاک کی محفل ہے، میرا ایمان کہتا ہے جہاں نبی کی محفل سجتی ہے مصطفیٰ وہاں تشریف لاتے ہیں۔ بولے سبحان اللہ۔ حضرات ایک دیوانہ ہے، ایک نبی کا عاشق ہے، ایک نبی کا چاہنے والا ہے، ایک نبی کا ماننے والا ہے، لیکن نبی سے محبت کرنے والا ہے،
لیکن دنیا میں جو اس کی زندگی گزر رہی ہے وہ غریبی کی زندگی گزر رہی ہے۔ اس کے پاس پیسے نہیں تھے، روزانہ صبح کو اٹھتا تھا، مزدوری کرنے کے لیے گھر سے نکلتا تھا، چوک پر بیٹھ جاتا تھا، کبھی کسی کے گھر میں جھاڑو لگا دیتا تھا، کبھی کسی کے جوتے کی صفائی کر دیتا تھا۔ تھک ہار کر جب گھر آتا تھا، جو پیسے ملتے تھے پیسے اکٹھا کر کے رکھتا تھا، لیکن جیسے ہی گھر آتا تھا اگر اسے خبر ملتی تھی کہ کہیں پر نبی کی محفل سجی ہے، قرآن کی آیت کی آواز آ رہی ہے، نعت نبی کی آواز آ رہی ہے، تقریر کی آواز آ رہی ہے، یہ انسان فوراً اپنے ہاتھوں پیر کو دھوتا تھا اور اس جگہ جاتا تھا جہاں نبی کی محفل سجی ہوتی ہے۔ یہ انسان جا کر ادب سے بیٹھ جاتا تھا، شعراء کی نعتیں سنتا تھا، خطبہ کی تقریر سنتا تھا۔ محفل جب ختم ہوتی تھی رب کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا تھا، اے میرے مولا، اے پروردگار عالم، میں تو ایک غریب انسان ہوں، میرے پاس پیسے نہیں ہے، میرے پاس روپے نہیں ہے، مگر میں نبی کا عاشق ہوں، میں نبی کا دیوانہ ہوں، میں ہر نبی کی محفل میں اس لیے جایا کرتا ہوں اور اس لیے میں دعا کرتا ہوں کہ کاش میرے پاس اگر پیسے ہوتے، کاش اگر میرے پاس دولت ہوتی، کاش میرے پاس اگر روپے ہوتے تو میں اپنے گھر میں نبی کی محفل سجاتا، علماء کرام کو بلاتا، خطبہ کو بلاتا، شعراء کو بلاتا، محفل میں بیٹھ بیٹھ کر یہ انسان دعا کرتا جاتا تھا۔ ایک رات ایسی آتی ہے جب پیسے جمع ہو گئے، اپنے گھر میں نبی کی محفل کو سجاتا ہے، علماء کرام کو بلاتا ہے، خطبہ کو بلاتا ہے، شعراء کو بلاتا ہے۔ یہ انسان ہے جس طریقے سے ابھی جناب مظفر صاحب اور ان کے بھائی اور جناب مؤذن صاحب کے بیٹوں نے اس محفل رسول کو سجایا ہے، اسی طریقے سے وہ انسان اپنے گھر میں نبی کی محفل کو سجاتا ہے، علماء کرام کو بلاتا ہے، خطبہ کو بلاتا ہے، شعراء کو بلاتا ہے، لیکن یہ انسان ہے اپنے گھر میں نہیں بیٹھتا ہے بلکہ گھر کے دروازے پر بیٹھ جاتا ہے، ہر آنے جانے والے کے چہرے کو دیکھتا ہے، کبھی اس کے قدم کو چومتا ہے۔ کسی نے سوال کیا، اے انسان ذرا یہ بتاؤ تیرے گھر میں نبی کی محفل سجی ہے، ہر آنے جانے والے کے قدم کو تو کیوں چوم رہا ہے؟ تو اے جھرکی کے سنی مسلمانوں، اے نبی کی محفل کو سجانے والوں، آپ اس واقعے کو سنو اور اس بات کو سنو۔ وہ انسان کہتا ہے، اے لوگوں سنو سنو، میں غریب تو ضرور ہوں، میرے پاس پیسے نہیں ہے، میرے پاس دولت نہیں ہے، لیکن میں نے آج نبی کی محفل کو سجایا ہے، علماء کو بلایا ہے، خطبہ کو بلایا ہے اور دروازے پر بیٹھ کر ہر آنے جانے والے کے قدم کو اس لیے چوم رہا ہوں کہ میں نے سنا ہے جہاں نبی کی محفل سجتی ہے مصطفیٰ وہاں تشریف لاتے ہیں۔ ہو سکے میرا ہاتھ مصطفیٰ تک کا مصطفیٰ کے قدم تک پہنچ جائے، اگر میرا ہاتھ مصطفیٰ کے قدم تک پہنچ جائے گا میں دنیا میں بھی کامیاب رہوں گا، کل میدان محشر میں بھی کامیاب رہوں گا۔ اور اتنا ہی نہیں، ابھی محفل ختم ہوگی، آپ سبھی حضرات گھر جائیں گے، آپ سو جائیں گے۔ وہ غریب انسان کہتا ہے، محفل کے ختم کے بعد میں نے علماء کو رخصت کیا، کھانا کھایا، بستر پہ سونے کو گیا، آنکھ لگی، خام میں مصطفیٰ تشریف لائے۔ بولے سبحان اللہ، دیوانوں مچل کے بولو یا رسول اللہ، اپنے نبی کے نام پہ ہاتھ اٹھاؤ اور بولو سبحان اللہ۔ وہ انسان کہتا ہے جیسے ہی بستر پہ سونے کو گیا، آنکھ لگی، خام میں مصطفیٰ تشریف لائے، میں صبح کو اٹھا، جیسے ہی گھر سے نکلا ایک عالم دین سے ملاقات ہوئی، اس عالم سے جا کر میں گلے ملا، مصافحہ کیا۔ وہ عالم اس سے کہتا ہے، اے انسان ذرا یہ بتا، رات میں تیرے گھر آیا تھا، اتنا خوش نہیں تھا، اتنا مسرور نہیں تھا، لیکن خوشی کس بات کی ہے؟ تو وہ انسان کہتا ہے، حضرت
سنیے سنیے، آپ تقریر کر کے گھر چلے گئے تھے، لیکن جیسے ہی بستر پہ سونے کو گیا، آنکھ لگی، خام میں مصطفیٰ تشریف لائے، تو وہ حضرت نے کہا ذرا یہ بتا مصطفیٰ تشریف لائے تو کیا انہوں نے کچھ کہا بھی ہے؟ تو اے جھرکی کے سنی مسلمانوں، اس جملے کو سنو اور مچل جاؤ۔ وہ انسان کہتا ہے اے حضرت سنو سنو، مصطفیٰ خام میں تشریف لائے اور میرے آقا نے مجھ سے کہا اے میرے عاشق، اے میرے دیوانے، میں نے تجھے بھی قبول کر لیا ہے، تیرے گھر میں جتنے لوگ آئے تھے میں نے سب کو قبول کر لیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زیارت حرم شریف ہے، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات یہ پیغام میں آپ کو دیا تاکہ آپ یہ جانیں کہ اتنی دیر جو ہم بیٹھے ہیں گھاٹے میں نہیں بلکہ ہم فائدے میں ہیں۔ ہو سکے اگر ہم سوئیں اور مدینہ شریف کی زیارت ہو جائے، کعبہ شریف کی زیارت ہو جائے، میرے نصیبوں پہ چار اب آئیے میں کچھ باتیں آپ کو عمرہ کے تعلق سے بتاؤں گا۔ ہر انسان جانتا ہے کہ جب عبادت کی جاتی ہے تو پرچار نہیں کیا جاتا، جب عبادت کی جاتی ہے تو لوگ مائک لے کر اعلان نہیں کرتے، جب نماز پڑھتی ہے، نماز پڑھی جاتی ہے تو کوئی انسان یہ نہیں کہتا ہے کہ میں نمازی ہوں، وہ اعلان نہیں کرتا۔ لیکن کیا وجہ ہے؟ جب بھی کوئی حاجی، جب بھی کوئی عمرہ میں جانے والا معتمر جیسے ہی حج کا ارادہ کرتا ہے، عمرہ شریف میں جانے کا ارادہ کرتا ہے، وہ اعلان کر کے لوگوں کو بلاتا ہے اے لوگوں سنو سنو، میں عمرہ میں جانے والا ہوں۔ سارے لوگ اکٹھا ہو جاتے ہیں، یہ مائک لے کر اعلان بھی کرتے ہیں، لوگوں کو دعوتیں دے کر بلاتے ہیں۔ لیکن یہ تو بات ہے کہ جب عبادت کی جاتی ہے تب پرچار نہیں کیا جاتا، جب عبادت کی جاتی ہے تو اعلان نہیں کیا جاتا۔ حج و عمرہ بھی ایک عبادت ہے، لیکن کیا وجہ ہے؟ جب بھی کوئی عمرہ میں جاتا ہے، جب بھی کوئی حاجی حج کرنے کو جاتا ہے، چاہے حاجی آپ کے گھر کا ہو، چاہے ہمارے گھر کا ہو، چاہے عمرہ میں جانے والا آپ کے گھر کا ہو، چاہے ہمارے گھر کا ہو، جب بھی وہ گھر سے نکلنے کو ہوتا ہے اپنی بیٹیوں کو بلاتا ہے، اپنے بیٹوں کو بلاتا ہے، اپنے بھائیوں کو بلاتا ہے، اپنے رشتہ داروں کو بلاتا ہے، اپنے گاؤں والوں کو بلاتا ہے۔ آخر بلانے کی وجہ کیا ہے؟ تو اے میرے سنی مسلمانوں سنو، میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد سنو۔ میرے نبی کونین نے ایک مرتبہ جب حج کا ارادہ فرمایا، آپ نے صحابہ اکرام کو بلایا، جب سارے صحابہ اکٹھا ہو گئے تو میرے آقا نے وہیں سے سفر حج کا ارادہ کیا۔ پتہ کیا چلا؟ لوگوں کو دعوتیں دے کر بلانے سے دو فائدہ ہوتا ہے۔ پہلا فائدہ تو یہ ہوتا ہے جب کوئی حاجی حج کرنے کو جاتا ہے، جب کوئی معتمر عمرہ کو جاتا ہے، جب آپ اس کے گھر آتے ہیں، آپ اس سے مصافحہ کرتے ہیں، آپ اس سے معانقہ کرتے ہیں، آپ اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اب وہ آپ کے لیے دعا کرتا ہے۔ ہر انسان کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ کاش مولا مجھے بھی حج پہ بلا لیتا، کاش مولا مجھے بھی عمرہ پہ بلا لیتا۔ پہلی خواہش تو یہ ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی انسان حج کے لیے جاتا ہے اور عمرہ کے لیے جاتا ہے تو وہ کوئی اور نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ رب کا مہمان بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جب کوئی انسان، کوئی بھی عمرہ میں جانے والا، کوئی بھی حج میں جانے والا، ہر انسان اس سے جا کر مصافحہ کرتا ہے، ہر انسان اس سے جا کر گلے ملتا ہے، اور ہر انسان یہ کہتا ہے اے حضرت سنو سنو، اے عمرہ میں جانے والے سنو سنو، جب آپ عمرہ کو جانا کعبے پہ نظر پڑے گی میرے لیے دعا کر دینا، صفا مروہ کا چکر لگائیں گے میرے لیے دعا کر دینا، حجر اسود کو چومیں گے میرے لیے دعا کر دینا، اب جب رسول اللہ کے روزے پہ جائیں گے میرے لیے دعا کر دینا۔ یہ تو کون سی بات ہے؟ یہ آپ کے والد محترم ہیں، آپ کے لیے تو دعا کر ہی دیں گے، لیکن ایسی بات نہیں ہے، بلکہ نبی کونین صلی اللہ
ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब भी कोई हाजी हज करने को आता है, जब भी कोई मोतमिर उम्रा को आता है, तब वो अल्लाह का मेहमान होता है और रब्बे कायनात अपने मेहमानों की दुआ को रद्द नहीं करता है, बल्कि अल्लाह अपने मेहमानों की दुआ को कबूल कर लेता है। पता क्या चला, ये जब उम्रा को जाएंगे, काबे को देखेंगे, हमारे लिए दुआ करेंगे, कभी बेटे के लिए दुआ करेंगे, कभी बेटे के लिए दुआ करेंगे, और इनकी दुआ रद्द नहीं होगी, बल्कि रब की बारगाह में दुआ कबूल हो जाए। सुभान अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है मेरे मौला, जो उम्रा में जा रहे हैं, अल्लाह उनके सफरे उम्रा को आसान फरमा। बहुत सारे लोग इस दुनिया में होते हैं, बहुत सारे लोगों के पास पैसे तब आ जाते हैं, किसी के दिल में ख्वाहिश होती है मेरे पास 2 व्हीलर है, चलो 4 व्हीलर खरीद लेंगे। किसी के पास एक मकान है, जब पैसे उसके पास इकट्ठा हो जाते हैं, वो फौरन सोचता है कि चलो 1 तल्ला और मकान बना लेंगे। कोई कलकत्ते में फ्लैट खरीदता है, कोई शहर घूमकर आ जाता है, लेकिन खुश नसीब वो लोग होते हैं जब उसके पास पैसे आ जाते हैं तो वो अपने पैसे को दुनिया में खर्च नहीं करते हैं, बल्कि वो अपने पैसे को काबे के सफर में खर्च करते हैं, मदीने के सफर में खर्च करते हैं। इसलिए तो शायर कहता है कि खाता हूं मैं जरूर, खिलाते हैं मुस्तफा, पीता हूं मैं जरूर, पिलाते हैं मुस्तफा। कितने अमीर हो के भी तैबा ना जा सके, जाते वही है जिनको बुलाते हैं मुस्तफा। कितने अमीर हो के भी तैबा ना जा सके, जाते वही है जिनको बुलाते हैं मुस्तफा। हज़रात, मैं भी एक मस्जिद का इमाम हूँ, मुझे भी जाकर फजर की नमाज पढ़ानी है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है मेरे मौला, हम तमाम मुसलमानों को अंबिया, शुहदा, सालिहीन से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए, और जो लोग उम्रा के लिए जा रहे हैं मौला उनकी उम्रा को भी कबूल फरमाए। इंशाअल्लाह जो मैंने आपको संस्कृत सुनाया है, फिर कभी जिंदगी बाकी रहेगी, संस्कृत पर भरपूर तकरीर होगी। आइए नबी की बारगाह में खड़े होकर सलातो सलाम पढ़ लें।